آپ تمام حضرات جانتے ہیں عثمان بن عفان کو ذو النورین کا لقب دیا جاتا ہے۔ ذو النورین، ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ ذو النورین کا ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ دو نوروں والا۔ دو نوروں والا کیا مطلب؟ دو نوروں والا۔ عثمان کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ایسی فضیلت عثمان بن عفان کو حاصل ہے کہ عثمان بن عفان سے پہلے نہ کوئی یہ شخص پا سکا، نہ ہی عثمان بن عفان کے بعد یہ کوئی فضیلت پا سکتا ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ کسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ اس لیے جناب عثمان بن عفان کو دوہرا داماد رسول کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی نبی کا امتی ایسا اعزاز اس کو نہیں ملا، کوئی نبی اس نے اپنے امتی کو یہ اعزاز نہیں بخشا کہ ایک شخص کے نکاح کے اندر اپنی دو بیٹیاں دے دی ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے کہ امام الانبیاء کی دو بیٹیاں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ ایسی فضیلت کے مالک ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی تمام 313 صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ عثمان بن عفان کو مدینہ کے اندر اپنی بیوی جناب عثمان بن عفان کی بیوی اور اللہ کے نبی کی صاحبزادی ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے کفار سے جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح یاب ہوتے ہیں اور اپنے اونٹ کے اوپر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کا اعلان کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہلے روانہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور ایک قبر کھودی جا رہی ہے، قبر میں کسی شخص کو دفنایا جا رہا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر موجود ہوئے، جب وہاں پہنچے تو کیا پتہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام ان کو دفن فرما رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رقیہ کے انتقال کے بعد بہت پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا۔ آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اول تو باپ جس شخص قابل اعتبار شخص نہ ہو، قابل اعتماد شخص نہ ہو، اس کو اپنی صاحبزادی دیتا ہی نہیں نکاح کے اندر، اور اگر دے دے اور اگر وہ بندہ 2 نمبر نکل آئے تو اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس کو اپنی دوسری صاحبزادی بھی اس کے نکاح کے اندر دے دے۔ اللہ کے نبی کا معاملہ عثمان بن عفان سے دیکھیے کہ عثمان بن عفان کو پہلے ایک بیٹی عثمان بن عفان کے نکاح کے اندر دے دی۔ عثمان بن عفان کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی اپنی دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، عثمان بن عفان کی دوسری بیوی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ عثمان بن عفان ان کے انتقال کے بعد دوبارہ سے غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دن دیکھتے ہیں عثمان بہت پریشان اور غمگین بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عثمان کیا ہوا، کیوں غمگین اور پریشان بیٹھے ہو؟ عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ایک حدیث مبارکہ سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگوں کا نسب و حسب وہ ختم ہو جائے گا، تمام لوگوں کی رشتہ داریاں
وہ ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن مجھ محمد کی قرابت داری اور رشتہ داری کل قیامت کے دن بھی باقی رہے گی، کل قیامت کے دن بھی یہ نفع مند ہوگی۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی ایک صاحبزادی میرے نکاح میں دی، اس کا انتقال ہو گیا، میں خوش تھا کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح کے اندر ہے، آپ سے رشتہ داری قائم ہے، کل قیامت کے دن یہ مجھے نفع دے گی۔ اس کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری بیوی اپنی دوسری بیٹی میرے نکاح کے اندر دے دی۔ یا رسول اللہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا، میں خوش تھا، رشتہ داری قائم ہے، اب میں پریشان ہوں، آپ سے میری قرابت داری، آپ سے میری رشتہ داری وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ آپ اندازہ کریں کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کو فرما رہے ہیں؟ عثمان بن عفان کو کہہ رہے ہیں، عثمان غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ یہ عثمان بن عفان ہے۔